الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج میں ایک اختلافی مسئلہ بیان کر رہا ہوں۔ وہ مسئلہ اہل سنت والجماعت علماء دیوبند اور شیعہ حضرات کے درمیان ہے۔ مسئلہ یہ ہے قبور پر اعمال کے بارے میں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ہمارے چینل میں نئے ہو تو برائے مہربانی ہمیں سپورٹ دے تاکہ ہم ان شیعہ حضرات کے عقائد مسلمانوں تک پہنچ جائے، ان گمراہی سے مسلمان خبر ہو جائے، کیونکہ شیعہ حضرات کے جو عقائد ہے وہ گمراہ کن عقائد ہے۔ لہٰذا آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے تاکہ ہم دنیا تک ان لوگوں کی جو عقیدے ہے ہم مسلمانوں تک یہ پہنچ جائے، اور یہ آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے ہوگی۔ لہٰذا آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ مسئلہ یہ ہے قبور پر اعمال، یعنی اہل سنت، علماء دیوبند اور شیعہ کا اختلاف ہے اس مسئلے میں۔ قبور کی زیارت کرنا، اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا موقف یہ ہے، قبور کی زیارت عبرت، آخرت کی یاد اور میت کے لیے دعا کی نیت سے سنت ہے۔ اس پر ہم دلیل پیش کریں گے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے، قال کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها۔ حدیث کی الفاظ ہے، صحیح مسلم نے یہ حدیث نقل کیا ہے، 977 نمبر حدیث ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب تم ان کی زیارت کرو۔ تو علماء دیوبند کہتے ہیں زیارت جائز ہے مگر شرکیہ افعال حرام ہے۔ یہ علماء دیوبند اہل سنت والجماعت کا موقف ہے۔ اب ہم شیعہ کا موقف بیان کریں گے۔ شیعہ کہتے ہیں قبور خصوصاً ائمہ کی زیارت عبادت اور ثواب کا بڑا ذریعہ ہے، بعض کے نزدیک واجب کے قریب ہے۔ نمبر 2، قبروں پر سجدہ کرنا۔ اہل سنت والجماعت علماء دیوبند فرماتے ہیں قبروں پر سجدہ حرام ہے، چاہے تعظیم کی نیت ہو یا عبادت کی نیت ہو۔ دلیل اس پر پیش کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا الیہا۔ مسلم کی حدیث ہے 972 نمبر۔ قبروں پر نہ بیٹھو اور نہ ان کی طرف نماز پڑھو۔ فتاوی محمودیہ علماء دیوبند کی جو فتاوی ہے اس میں لکھا ہے قبر کو سجدہ کرنا شرک کے قریب اور حرام ہے۔ شیعہ کہتے ہیں قبروں پر سجدہ جائز ہے، کربلا کی مٹی تربت پر سجدہ افضل ہے۔ کربلا کی مٹی پر سجدہ کرنا یہ افضل ہے۔ اہل سنت والجماعت جواب دیتے ہیں سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، مٹی یا قبر کی کوئی تخصیص شریعت میں نہیں ہے۔ نمبر 3، قبروں کا طواف کرنا۔ اہل سنت والجماعت علماء دیوبند فرماتے ہیں قبروں کا طواف سخت حرام ہے۔
کیونکہ طواف عبادت ہے اور صرف کعبہ کے لیے ہے۔ اس پر قرآن پاک سے دلیل پیش کرتے ہیں وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، سورۃ حج میں 29 نمبر آیت ہے، اور وہ قدیم گھر کعبہ کا طواف کرے۔ اشرف الفتاوی تھانوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں غیر کعبہ کا طواف بدعت ضلالہ ہے۔ شیعہ کہتے ہیں ائمہ کے قبور کا طواف کرتے ہیں، ائمہ کی قبور کا طواف کرتے ہیں، اسے تعظیم کہتے ہیں۔ شیعہ ائمہ کی قبور کی طواف کرتے ہیں، اسے تعظیم کہتے ہیں۔ علماء دیوبند کہتے ہیں عبادت میں نیت بدلنے سے حکم نہیں بدلتا۔ نمبر 4، قبروں سے مانگنا استغاثہ۔ اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کہتے ہیں قبروں سے مدد مانگنا، فریاد کرنا حرام اور شرک ہے۔ اس پر قرآن پاک سے دلیل پیش کرتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، سورۃ جن کی 18 نمبر آیت ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے قبر والے سے حاجت مانگنا شرک فی الدعا ہے۔ اور شیعہ کا اس طرح عقیدہ ہے یا علی مدد، یا حسین، یہ فریاد کرتے ہیں۔ علماء دیوبند کہتے ہیں یہ دعا ہے، اور دعا عبادت ہے، اور عبادت غیر اللہ کے لیے جائز نہیں، عبادت غیر اللہ کے لیے جائز نہیں۔ نمبر 5، قبروں پر نظر و نیاز۔ اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کہتے ہیں نظر صرف اللہ کے لیے جائز ہے، قبر کے لیے نظر باطل ہے۔ اس پر دلیل پیش کرتے ہیں من نظر ان یطیع اللہ فلیطعہ، بخاری کی حدیث ہے 6696 نمبر، جس نے اللہ کی اطاعت کی نظر مانی وہ اسے پورا کرے۔ قبر کے لیے نظر اطاعت اللہ نہیں ہے۔ شیعہ قبروں کے نام پر نظر کرتے ہیں، نیاز تقسیم کرتے ہیں، تو اس سے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ تو ان سارے مسئلے کا خلاصہ یہ ہوا کہ علماء دیوبند کا موقف یہ ہے کہ زیارت کرنا قبروں کا یہ سنت ہے، تعظیم میں غلو کرنا یہ بدعت ہے، عبادت قبر کے لیے کرنا شرک ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگ اس عمل سے بچیں، اور یہ شیعہ لوگوں کا عقیدہ ہے، لہٰذا آپ اپنے لوگ شیعہ اپنے یہ جو عوام ہے شیعہ حضرات کے، ان لوگوں تک یہ مسئلہ پہنچائے تاکہ وہ بھی سیدھی راہ پر آ جائے اور ان گمراہی سے بچ جائے۔ لہٰذا آپ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے کہ شیعہ کی یہ جو من گھڑت عقیدہ ہے یہ اس سے لوگ خبر ہو جائے اور یہ عقیدہ عوام چھوڑ دے اور اللہ کی طرف آ جائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔